اس وقت ہمارے ساتھ جو ون کیے پریزیڈنٹ خالد مسعود بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جو دوست اور جو باڈی آ رہی ہے ان کے آنے کے کیا مقاصد ہے۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو آپ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اس کا کیا شیڈول ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں مسرت اجاز صاحب، اسلام آباد فیڈریشن کے جو آل پاکستان فیڈریشن ہے اس کے وہ چیئرمین ہے، وہ ہمیں آج مبارکباد دینے کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گلبرگ کے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے، ماڑی ٹاؤن کے بھی آئیں گے، فیصل ٹاؤن کے بھی آئیں گے، جو ٹاؤن کے بھی آئیں گے۔ تو آج ہمیں انہوں نے اصل میں مبارکباد تو سارے گروپ دے چکے ہوئے ہیں، لیکن آج فیڈریشن کی وجہ سے وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، تو ابھی ان کا ہمارے ساتھ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ دوپہر کل ہمارے ساتھ لنچ کریں گے، چونکہ وہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں۔ تو وہ ایسا ہمیں صرف مبارکباد کے لیے ہی آ رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اور اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے۔ کوئی اس موقع پہ آپ اپنے ممبران کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں متحد ہو کے آپس میں مل جل کے اپنی کاز کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ فائٹ کرنی چاہیے۔ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اور متحد رہنے میں ہی برکت ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اسی طرح تقسیم ہو کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کاز کے لیے ہمارے جو ڈیلر حضرات پریشان ہیں اور مزید پریشانی سے دو چار ہوں گے۔ حالات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، ملک کا سرمایہ کسی اور طرف جا رہا ہے، پراپرٹی کے میں اس وقت انویسٹمنٹ چھوڑ کے اب دوسرے معاملات بھی اس وقت نہیں چل رہے، کاروباری معاملات بالکل لوگوں کے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو اس میں پراپرٹی تو اس وقت خریدی جاتی ہے جب حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں، اوور حال کاروباری حالات بہتر نہیں ہیں ہمارے ملک کے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنے عافیت والا معاملہ فرمائے، یہاں پہ جو بد نظمی چل رہی ہے اس کو اللہ میاں ختم فرما دے، اور اپنی رحمت اور فضل سے اس ملک میں پہلے کی طرح پہلے سے بھی زیادہ فروانی عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو دین کے مطابق اپنی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، نماز کا پابندی کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے۔ ہم دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاملات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوں گے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہماری جو چیزیں ہیں وہ لوگوں نے اپنا لی ہیں، غیر مذہب نے، اور ہم لوگ دین سے دور ہوتے گئے ہیں، اور ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، یا ان کو ہم نے مشعل راہ بنانے کی بجائے ہم نے اور لوگوں کو بنا لیا ہے، اور ہماری اس وقت جو دوڑ ہے وہ پیسے کی اور سٹیٹس کی رہ گئی ہے، جس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دین کو دیکھیں کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کو ہم چھوڑ کے اپنے ایک اوپر والے لیول کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی لیول کو دیکھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔